ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے صبح کی نماز وقت کے اوپر ادا کی، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہو جاتی ہے۔ حضرات، انسان کی ساری زندگی کے اندر اعمال کے اندر سے بہترین عمل نماز کو بر وقت پورے وقت کے اوپر ادا کرنا، اور دوسری بات یہ، آج کل اکثر ہمارے بھائی اور دوست جو ہیں وہ اپنی اولادوں کے حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں۔ نماز جو ہے انسان کی سیرت سازی کے اندر، کریکٹر سازی کے اندر، انسان کے کردار کو تعمیر کرنے کے اندر بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ آپ حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں نمازی ہوں اور آپ کی اولادیں جو ہیں با کردار ہوں، با اخلاق ہوں، اچھا مستقبل ان کا روشن اور دامن نظر آئے، تو پوری کوشش کریں، صرف رسم ادا نہ کریں، محنت کریں اپنی اولادوں کے اوپر کہ وہ نمازی بن جائیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے بن جائیں۔ فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو رحمت کے پیغام دے کے دنیا کے اوپر نازل کرتی ہے۔ جب فرشتے آسمان کے اوپر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو لوگ اپنے بستر کو، گرم اور نرم بستر کو نہیں چھوڑتے، گویا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کا عملی طور پر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جب انسان فجر کا وقت ہوتا، سو رہا ہوتا ہے، اللہ کی کوشش ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بندہ میرے دربار کے اندر حاضر ہو جائے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سویا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آ کر انسان کی گدی کے پیچھے، گدی اس کو بولا جاتا ہے، یہ سر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، گرہ جو ہوتی ہے نا، گانٹھ ایک ہی بڑی ہوتی ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گرہیں لگانے کا کہ سویا رہو، تھپکیاں دیتا رہتا ہے، اس کو تسلی دیتا رہتا ہے، ابھی بڑا وقت باقی ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھنے کی نیت کر چکے ہوتے ہیں، یہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو تھپکیاں دیتا ہے کہ ابھی بڑا وقت باقی ہے، لہذا سوئے رہو۔ تو وہ بندہ مومن جو اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، جو بندہ اٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، 2 گرہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر نماز کے لیے آ کے قیام کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ لیکن وہ بندہ جو بندہ سویا رہتا ہے، شیطان اس کو گویا کہ اپنے نزدیک خبیث تصور کرتا ہے اور خبیث گمان کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز با جماعت بھی نہیں پڑھتا، لیٹ ہو گیا پھر بھی نہیں پڑھتا، شیطان کی اب دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سورج بھی طلوع ہو جائے، یہ نماز نہ پڑھے، اور وہ بدقسمت بد نصیب جس کے فجر کی نماز تو قضا ہو ہی گئی، لیکن فجر کے بعد سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا، اس نے نماز کی پرواہ نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شیطان آتا ہے اور اس کے کان کے اندر پیشاب کر جاتا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک صحابی کا، بندے کا ذکر کیا گیا، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول فلاں بندہ جو ہے نا، فجر کی نماز با جماعت بھی نہیں پڑھتا، اور وقت گزر جاتا ہے، سورج بھی طلوع ہو جاتا ہے، صبح کا سویرا ہو جاتا ہے، وہ بندہ سویا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر جاتا ہے۔ میری بات، قاری کی، مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، کائنات کے دونوں جہانوں کے سردار کی بات غلط نہیں ہو سکتی، حقیقت کے اندر وہ پیشاب کر کے جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں محسوس کر پاتے؟ فقط اس وجہ سے کہ ہم روحانی طور پر مردار ہو چکے ہیں، ہماری روح جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ پیشاب کے قطرے اور قطرات ان کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے فجر کی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر آسمان کے فرشتے آتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ ہمارے ان علاقوں میں پاور لوم کا کام ہے نا، کچھ لوگ صبح کی ڈیوٹی دیتے ہیں، کچھ شام کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کچھ صبح کی ڈیوٹی دیتے ہیں، کچھ شام کی۔ فجر کے وقت کچھ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، دوسری بار پھر عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے یتعاقبون فیکم الملائکۃ باللیل و فیکم ملائکۃ بالنہار، فرشتے تم سے آ کے ملتے ہیں عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ ہاں، یجتمعون فی صلاۃ العصر و فی صلاۃ الفجر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں نمازوں کے اندر فرشتے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے، فرشتوں سے سوال کرتی ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال کے اندر چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے نا عصر وقت اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے ہیں فجر وقت اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کا اس فرشت کے اندر نام آ جاتا ہے کہ جو فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ جب گئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور وہ ہمارے بھائی کتنے بد نصیب ہیں کہ جو غیر حاضر پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ فرشتے ان کی حاضری لگاتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے ہر بندہ ماں بچے کو گھر سے نکالے نا تو دعائیں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے مارتی ہے، دور تک دیکھتی رہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کی، میرے لختے جگر کی اللہ جی حفاظت فرمانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے ہر بندہ ہی چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کی حفاظت کے اندر دے دیا جائے۔ اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کی حفاظت گویا کہ اللہ کی طرف سے کرنی اللہ شروع کر دیتے، کوئی بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس سے نمٹ لیتی ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح کی ہے کہ فی رحمت اللہ، جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے نا باجماعت، اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے کے اندر جو ہے وہ لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے اس کے اوپر طاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو چاروں طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتی ہے جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یہ فضیلت بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب سارے لوگ اندھیروں کے اندر تاریکیوں کے اندر ڈوبے ہوں گے، ان طریقوں کے اندر اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو ایک خاص پروٹوکول سے نوازیں گے، ان کو روشنیاں عطا کی جائیں گی، ان کو نور کے پروانے عطا کیے جائیں گے، ہاتھوں کے اندر پکڑے ہوئے نور کے پروانے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے آگے آگے ان کے نور اور روشنیاں چل رہی ہوں گی اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ ہمارے نور کو، ہماری روشنی کو پورا کر دے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ دو نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے والی نماز وہ کون سی ہے؟ نماز عصر، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز وہ کون سی ہے؟ نماز فجر۔ جو بندہ یہ دونوں نمازیں ادا کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا یہ ایک منصب ہے، کتنی بڑی ایک باعث صد افتخار بات ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز باجماعت ادا کرے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا دیدار جنت کے اندر عطا فرمائیں گے نماز فجر باجماعت پڑھنے والے کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من صلی البردین، جو بندہ ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں کون سی ہیں؟ ایک فجر کی ہے اور ایک عصر کی ہے۔ داخل الجنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آخر کے اندر یہ بات سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی
اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا ہے۔ اور جس بندے نے من صلی الفجر، جس نے صبح کی نماز فی جماعت، جماعت کے اندر ادا کی، فکأنما قام اللیل کلہ، گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا ہے۔ یعنی جو بندہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا، قیام اللیل کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو ان فضائل کو سمجھنے کی، اپنانے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔